أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ گھٹا گھٹا رہنے لگتا ہے. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وہ اس خوشخبری کو برا خیال کر کے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ ذلت کے ساتھ رکھ لے یا مٹی میں اسے دبا دے. دیکھو کیسا برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں. یہ سورہ نحل کی 58 اور 59 نمبر کی آیتیں ہیں. ان آیتوں میں بیٹی کی پیدائش کے تعلق سے انسان کا جو نظریہ تھا اس کو بیان کیا گیا. اس سے پچھلی آیت میں ان کفار کے عقائد کو بیان کیا گیا تھا کہ وہ اپنے لیے تو بیٹوں کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو منسوخ کر دیتے ہیں کہ بیٹیوں کو، جبکہ اللہ تعالیٰ کی تو کوئی اولاد ہے ہی نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے لیے جس چیز کو پسند کرتے ہیں وہ چیز دوسروں کے لیے پسند نہیں کرتے، بلکہ دوسروں کو اپنے واسطے جو حقیر سمجھتے تھے وہ پسند کر لیتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے نام پر جو منسوخ کرتے ہیں. تو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جب ان کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے، بیٹی کی ولادت کی، تو ان کا حال کیا ہوتا ہے کہ ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ گھٹے گھٹے رہنے لگتے ہیں اور یہ خیال کرنے لگتے ہیں اور اس سے چھپتے پھرتے ہیں کہ کیا ایسے ہی بیٹی کو رکھ کر ذلت کی زندگی گزاری جائے یا اس کو مٹی میں دبا دیا جائے. عرب میں قبائلی سسٹم راج تھا جس میں دفاع، ڈیفنس وغیرہ کے تعلق سے مردوں کی خاص اہمیت تھی. یہ پہلو ان کے ذہنوں میں اس قدر غالب رہا کہ لڑکیوں کی پیدائش انہیں ناگوار ہونے لگی اور سوسائٹی کا ذہن ایسا بگڑ گیا کہ وہ اسے عیب خیال کرنے لگی. نتیجہ یہ ہے کہ جب کسی شخص کو یہ اطلاع مل جاتی کہ اس کے گھر لڑکی پیدا ہوئی ہے تو غم سے اس کا چہرہ بدل جاتا اور وہ غصے کے گھوٹ پی کر رہ جاتا. اگر اس کو اس کی پرورش کرتا تو اس کے لیے اپنے باپ سے آر سمجھتا اور ذلت سمجھ کر کرتا، یا پھر اس آر سے بچنے کے لیے اسے گڑا کھود کر زندہ دفن ہی کر دیتا. ان کی ظالمانہ حرکت کی تصویر ان آیتوں میں کھینچی گئی ہے تاکہ انہیں اپنی غلط ذہنیت کا احساس ہو جائے. یہ ایام جاہلیت کی بات تھی اور یہ چیز ابھی تک چل رہی ہے معاشرے میں. اسلام کے آنے کے بعد بھی لوگ اس کو ابھی بھی اپنائے ہوئے ہیں اور لڑکی کی پیدائش پر لوگ جو غمزدہ ہوتے ہیں، جن کو جو ہے تکلیف ہوتی ہے، خوشی نہیں ہوتی، تو ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قانون حکمت میں سے ہے کہ نر اور مادہ دونوں کو پیدا کرنا. اگر نر ہی نر پیدا ہوتے تو پھر افزائش نسل کہاں سے ہوتی؟ نسل کی بقا کے لیے دونوں ہونا ضروری ہے، میل اور فیمیل. اور ان لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے جو جاہلیت کی وجہ سے، جہالت سے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور یہ خیال رکھتے ہیں کہ اور یعنی لڑکی کی پیدائش پر جو اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے اور اپنے لیے جو ہے باعث تکلیف سمجھا جاتا ہے کہ ان کی ماں جس نے ان کو جنا وہ بھی ایک عورت ہی ہے، اگر وہ نہ ہوتی تو دنیا میں ان کا وجود باقی نہیں رہتا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ دونوں کو پیدا فرماتے ہیں. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ. زبردست آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں پورا جو ہے نقشہ کھینچ دیا ہے. پیدائش کے تعلق سے، انسانی تخلیق کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اس میں سورہ شورى 25ویں پارے میں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی حکومت اور سلطنت ہے زمین و آسمان پر. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے. اور چار پیدائش کی تقسیم اللہ تعالیٰ نے اس میں بتائی ہے کہ ایک تو جو ہے کسی کو لڑکے ہی لڑکے دیتا ہے، کسی کو لڑکیاں دیتا ہے، کسی کو لڑکے دیتا ہے، کسی کو دونوں ملا کر دیتا ہے، لڑکے اور لڑکیاں، اور کسی کو بانجھ رکھ دیتا ہے. یہ اللہ کی شان ہے.
اور یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اس میں کسی کا اختیار نہیں ہے، اسی کے قبضے قدرت میں ہے۔ آپ جا کر پوچھئے جن کو اولاد نہیں ہے ان کا کیا حال ہے، کتنا بے چین ہے، اور کتنے علاج کرا کے وہ لوگ جو ہے مایوس ہو چکے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو اولاد نہیں دینا چاہتا تو پھر وہ چاہے کتنا کوشش کر لے اولاد نہیں ہوگی۔ تو لڑکا ہو یا لڑکی ہو یا لڑکے لڑکیاں دونوں، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس میں دخل اندازی کرنا اور اس کے تعلق سے غیر غلط خیالات رکھنا، اس میں جو ہے ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کی نفی فرمائی اور ان کو جو ہے روکا ہے ایسے کاموں سے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر احادیث لڑکیوں کے پیدائش کے سلسلے میں آئی ہے، کیسی بہترین خوشخبریاں اور فضیلت بتائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ بتایا کہ وہ عورت بابرکت ہے، مبارک ہے جس کے پہلے پیٹ سے بچی پیدا ہو، وہ عورت مبارک ہے جس کے پہلے پیٹ سے لڑکی پیدا ہو۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ کسی کو جو ہے لڑکیوں سے سابقہ پڑے، چاہے وہ اس کی بیٹیاں ہوں یا بہنیں ہوں، اور ان کے ساتھ وہ اچھا معاملہ حسن و سلوک کرتا ہے، ان کی خیر خواہی کرتا ہے، تو پھر وہی لڑکی اس کے اور جہنم کے درمیان پردہ بن کر حائل ہو جائے گی۔ وہ لڑکی جس کے ساتھ اس نے اچھا سلوک کیا، وہ لڑکی اس کی اور جہنم کے درمیان پردہ بن کر حائل ہو جائے گی۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو لڑکیاں دی ہیں، 3 لڑکیاں یا 2 لڑکیاں، یا پھر آخری میں فرمایا 1 لڑکی بھی اگر ہو تو، اور اس نے اس کی اچھی بہترین پرورش کی، اس کو پال پوس کر بڑا کیا، اس کی اچھی تربیت کی، اور اس کو محفوظ ہاتھوں میں سونپ دیا، اس کا نکاح کر کے دے دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ یہ خوشخبری دی ہے، کیسی بہترین خوشخبریاں ہیں۔ یہ خوشخبریوں کے ہونے کے باوجود بھی کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ منحوس ہے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ منحوس ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ کفار کا عمل ہے کہ لڑکیوں کو منحوس سمجھنا اور اس کو اپنے لیے باعث ذلت سمجھنا۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ مسلمان کو تو لڑکی کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ کفار جو اس کو برا سمجھتے ہیں ان کی مخالفت ہو، یہ کہ لڑکا اور لڑکی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور اس میں یہ بات بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جو جاہلیت کی وجہ سے عورتوں کے اوپر الزام دیتے ہیں کہ یہ عورت کی وجہ سے لڑکی پیدا ہوئی، اور اس کو کوستے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اس کے اوپر زور زبردستی کرتے ہیں، اس کو پریشرائز کرتے ہیں، ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ آج سائنس کیا کہتی ہے۔ آج جینیٹیکل سائنسز اٹھا کر دیکھیے آپ، یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ کروموزومز جو ہوتے ہیں وہ ہر عورت اور مرد کے پاس 23 سیٹ ہوتے ہیں، 23 سیٹس آف کروموزومز ہوتے ہیں ہر ایک کے پاس۔ اس میں سے 22 سیٹ جو ہوتے ہیں وہ کامن ہوتے ہیں، 22 سیٹ سے جو ہے انسان کی دیگر جو کردار ہے، جو چیزیں ہیں اس کی بنتی ہے اس سے، اور ایک سیٹ جو ہوتا ہے وہ کامن نہیں ہوتا۔ عورت کے پاس ڈبل ایکس ہوتا ہے کروموزومز کا سیٹ، ایکس، اور مرد کے پاس XY ہوتا ہے۔ تو مرد جو بھی جاتا ہے اگر وہ اپنے پاس سے ایکس بھی جاتا ہے تو عورت کے ایکس کے ساتھ مل کر لڑکی پیدا ہوتی ہے، اور اگر مرد وائی بھی جاتا ہے تو عورت کے ایکس کے ساتھ مل کر وائی یہاں سے جاتا ہے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ یہ جو ہے انتظام اللہ تعالیٰ نے قدرت نے کیا ہے، وہ دونوں مل کر پھر فرٹیلائزیشن شروع ہوتا ہے۔ تو جو مرد عورتوں کے اوپر الزام لگاتے ہیں، اپنے اوپر الزام لگا لینا چاہیے کہ انہوں نے کیا بھیجا تھا، انہوں نے جو بھیجا اسی کے مطابق ہوا۔ تو قدرت نے تو ان کے اوپر رکھا ہے، لیکن وہ الزام کس کو دھرتے ہیں؟ عورت کو۔ بیچاری عورت کمزور ہے اور اس کے اوپر جا کر کہتے ہیں کہ اس نے لڑکی پیدا کر دی، اور یہ لڑکی یا لڑکا پیدا کرنا کسی کے بس میں نہیں ہے، نہ عورت کے نہ مرد کے۔ اس کو بتا دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح فرما دیا سورہ شورى میں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی قبضے قدرت میں ہے سب کچھ، جس کو چاہے جو دیتے ہیں، جو چاہے پیدا فرماتے ہیں۔ کسی کو لڑکیاں ہی دے دیتے ہیں، کسی کو لڑکے دے دیتے ہیں، کسی کو دونوں ملا کر دے دیتے ہیں، کسی کو بالکل بانجھ رکھ دیتے ہیں۔ اور سب سے خاص بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو فرمائی ہے، سب سے پہلے لڑکیوں کا تذکرہ فرمایا، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا فرمایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی فضیلت کتنی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، کتنی اہمیت ہے لڑکیوں کی، یہ اس میں بتانا ہے کہ پہلے لڑکی کا تذکرہ، بعد میں لڑکے کا تذکرہ آیا ہے آیت میں۔ تو ہم لوگ اس کو جو ہے جو برا سمجھ رہے ہیں ان کے دلوں سے یہ بات کو نکال دینا چاہیے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آج معاشرے میں جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں لڑکی کی نکاح کے تعلق سے، کہ لڑکے والے جس قدر جو ہے پریشان کر دیتے ہیں لڑکی والوں کو، آج جو نئے مطالبات اور رسومات جو عائد کر دیے گئے ہیں، جو
جس کا اسلام سے دور دور کا تعلق نہیں ہے، اس میں قسم قسم کی چیزیں جو ہے مانگتے ہیں اور پھر ان کو تنگ کرتے رہتے ہیں مسلسل، تو یہ چیز معاشرے میں نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو مٹانے کے سلسلے میں کوشش کرنا چاہیے۔ معاشرے کے جو اچھے افراد ہیں، جو علم رکھنے والے اہل صلاحیت لوگ ہیں، وہ اس سلسلے میں کوشش کرنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کی بہترین اسلامی تربیت ہو، اس کو جو ہے ایک اچھا مسلمان بنانا چاہیے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے خیر کا فیصلہ فرمائیں گے۔ کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ لڑکی ہوگی تو کیسا ہوگا، اس کا نکاح کیسا ہوگا، اس کی شادی کیسی ہوگی، اس کے جو مطالبات کیے جاتے ہیں وہ کیسے پورے کیے جائیں گے۔ تو اس کے سلسلے میں سارے معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان برے رسموں کو مٹانے کی کوشش کریں، اور پھر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ لڑکا یا لڑکی جو بھی ہو، اس کی بہترین اسلامی تربیت کر کے اس کو ایک اچھا مسلمان بنانے کی کوشش کریں۔ للذین لا یؤمنون بالآخرة مثل السوء وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ بری مثال ان لوگوں کے لیے ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور اللہ کے لیے تو اعلیٰ صفتیں ہیں، وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ یعنی جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، وہی اس قسم کے خیالات رکھتے ہیں اور ایسی مثالیں دیتے ہیں، ان کے اندر لازماً برے اوصاف پرورش پاتے ہیں، مثلا فاسد عقائد، نیتوں کا کھوٹ، نمود و نمائش، حسد و بغض، حرام خوری، بے حیائی، حق تلفی، اسراف، ظلم و زیادتی اور دوسری بہت سی برائیاں۔ اس لیے وہ اسی لائق ہیں کہ ان کی حالت کو واضح کرنے کے لیے بری مثالیں دی جائے۔ چنانچہ قرآن میں ان کی اس بات کو غیر اللہ کو اپنا کارساز بنائے ہوئے ہیں۔ مکڑی کے بودے گھر کی سے تعبیر کیا کہ مکڑی کا گھر جتنا بودا ہوتا ہے، اتنا ہی وہ غیر اللہ کا جو ہے معاملہ ہوتا ہے، جس کے ساتھ وہ امیدیں لگا کر بیٹھتے ہیں۔ آخرت پر یقین نہیں رکھنے والوں کے لیے ایسی ہی مثالیں ہیں، یعنی اللہ کے لیے کوئی ایسی مثال ہرگز صحیح نہیں ہو سکتی جس سے کوئی عیب یا کمزوری اس کی طرف منسوب ہوتی ہو۔ اس کی صفات نہایت اعلیٰ ہے، اس لیے اس کے بارے میں ایسی باتیں ہی کہی جا سکتی ہیں جس سے اس کی شان اور مرتبے کی بلندی کا اظہار ہو۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال نہیں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ فرشتوں کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ خدا کی بیٹیاں ہیں یا بیٹوں جیسی ہیں، ایک ایسی بات خدا کی طرف منسوب کرنا ہے جو اس کے مرتبے سے بہت فروتر بلند ہے۔ اس طرح خدا کو بادشاہوں پر قیاس کر کے یہ کہنا کہ ہم اپنی حاجتیں براہ راست خدا کے سامنے پیش نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم اپنی درخواستوں کو اس تک پہنچانے کے لیے واسطے وسیلے اختیار کرتے ہیں، لہٰذا ان کا یہ جو عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو یہ سوچ کر کرتے تھے کہ وہ اللہ کی بیٹیوں کے ذریعے سے اللہ تک پیغام پہنچایا جا سکتا ہے۔ خدا کے لیے غلط اور نامناسب مثالیں ہیں، گھڑنے کے سوا اور کچھ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ تو ساری مثالوں سے بہت اعلیٰ ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، وہ بہت سننے والا، دیکھنے والا ہے، ہم جیسا نہیں۔ ہمارے اوپر اس کو قیاس نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی جا کر بولے گا تو وہ سنے گا، کوئی دکھائے گا تو دیکھے گا، نہیں، وہ تو سب دیکھتا ہے، ساری کائنات اس کی نظر میں ہے، وہ سب کچھ اس کا علم محیط سب کو گھیرے ہوئے ہے، تو اس کے لیے کسی قسم کی کوئی مثال کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جتنی بھی مثالیں اس کے لیے دی جائیں گی وہ سب کی سب غلط ہوں گی اور باطل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔